بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزى به اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک میں ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت روزہ بھی ہے۔ عموماً لوگوں کی نگاہ میں اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے فضائل و مناقب نہیں ہیں، اس لیے لوگ بڑی آسانی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بہانوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کے نزدیک نوکری عذر ہے، کسی کے نزدیک تجارت عذر ہے، کوئی بیماری کا عذر لیے ہوئے بیٹھا ہے، ہمارے نوجوان طلباء وہ تعلیم کا عذر لیے بیٹھے ہیں۔ ایک عمومی مزاج بنا ہوا ہے روزوں کے چھوڑنے کا۔ کبھی کوئی شرعی عذروں کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ کہ کس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، کب چھوڑ سکتے ہیں، کیا مجبوری ہے۔ یہ میں نے جتنے بھی گنائے ہیں اس میں سے ایک بھی شرعی عذر نہیں، نہ نوکری، نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ تعلیم۔ چونکہ لوگوں میں رہنا ہوتا ہے اور لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے، مشاہدات ہیں، اس لیے میں کچھ نہ چاہتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہوں۔ سارے علماء اہل اللہ روزے کے اندر تقلیل طعام کی ترغیب دیتے ہیں، سحری میں کم کھائیں، افطار میں کم کھائیں۔ لیکن روزے کی اہمیت کی بنیاد پر ان کی باتیں تو ساری وجہ ہیں اور بالکل صحیح ہیں، لیکن اس پر عمل تو وہ کرے گا جو فضیلت کو چاہتا ہے، اپنے روزے کے اندر نکھار لانا چاہتا ہے، اس پر پورا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ روزہ چھوڑنے سے اچھا ہے کہ سحر خوب پیٹ بھر کر کھا لو اور افطار بھی خوب اچھے طریقے سے کر لو، لیکن روزہ، اس لیے کہ روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے اگر بندے کے ذمے روزے باقی ہیں، فرض روزے، تو زندگی میں موقع ہے تو اس کی قضا رکھنی پڑیں گی، لیکن وہ فضائل اس کے حاصل نہیں ہوں گے، ذمے سے فرض ساقط ہو جائیں گے۔ اور وہ بندہ اگر مر جائیں
تو اس کی وصیت کے مطابق ان روزوں کا فدیہ دینا ہوگا اس کے مال سے۔ کس میں طاقت ہے ادا کرنے کی؟ ہمارے ایک عزیز ہیں، میڈیکل چلاتے تھے، ان کے ایک بھائی کا انتقال ہوا۔ ہم نے حساب لگایا تو صرف روزوں کا جو فدیہ نکلا ہے وہ 15 لاکھ کے اوپر نکلا، اور یہ میں تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو ریٹ بڑھ گئے اور بڑھ جائیں گا، حالانکہ کچھ زیادہ سال نہیں تھے اس کے۔ اب کس میں دم ہے اتنا دینے کا؟ اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ اس فریضے کی ادائیگی ہم زندگی میں ہی کر لیں۔ کوئی بیمار ہے وہ مسئلہ دریافت کر لے، مسئلے کو پوچھ لے کہ بھئی ایسی میری حالت ہے، کیا میرے لیے گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی؟ پھر بعض یہ ہوں گے کہ بیماری سے فاقہ ہونے کے امکانات ہیں تو روزے کی ادائیگی بعد میں ہوں گی، اور اگر وہ نہیں ہے اور بالکل صحت کی امید ہی نہیں ہے، ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، تب اس کے لیے فدیہ۔ اس لیے روزے کی اہمیت و افادیت کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، اس کے بارے میں گزشتہ بھی عرض کر چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تم پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور یہ کوئی نئی چیز ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ دوسرے حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے یہ، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ جس روزے کو ہم رکھتے ہیں، اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، بادشاہ سلامت ہیں، وہ انعامات تقسیم کر رہے ہیں، تو اپنے کارکنان کو لگا دیا، اپنے افراد کو لگا دیا، وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ بادشاہ خود اپنے ہاتھوں سے دے، تو دونوں میں فرق ہوگا۔ جو کارکنان کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے وہ بھی بادشاہ کا انعام چھوٹا نہیں ہوگا، اور اگر خود اپنے ہاتھوں سے دے تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ یہ تو بادشاہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انعام دے اور دے تو چھوٹا دے۔ ساری کائنات کا رب، خالق، مالک اللہ رب کریم، وہ فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس پر کتنا مر مٹنا چاہیے۔ اس لیے وقت پر ادائیگی ہو روزے کی، کہ رمضان کے روزے ہمارے چھوٹے نہیں۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جائے اور آدمی سال بھر بھی بلکہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ گنتی پوری ہو جائیں گی، گنتی بڑھ جائیں گی بظاہر، لیکن اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ساری برکتوں کو لیے ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کے قیمتی رحمتوں اور برکتوں والے لمحات، بہت کچھ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، خاص روزہ داروں کے لیے یہ اہمیت کو سمجھنے کے لیے روزے کی، کہ اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک روزہ دار کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو اٹھتی ہیں اور منہ سے آتی ہیں، اللہ کے نزدیک وہ اتنی پسندیدہ ہیں کہ اگر ایک بندہ روزہ دار نہیں ہے اور اپنے پورے جسم کو خوشبو سے، بطور خاص جو دنیا کے اندر اعلیٰ قسم کی خوشبو شمار ہوتی ہیں مشک، اس سے معطر کر لیں، اب بدن سے بظاہر خوشبو آ رہی ہے، اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، ہر کوئی محسوس کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ خوشبو والے کے مقابلے میں یہ جو بو والا ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ یہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے معدے کی بو اٹھ رہی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میں ہے، تو ایسی خوشبو بھی کیا خوشبو کہ روزہ چھوڑے ہوئے۔ اور بھی تشریحات علماء نے اس کی ہے، آخرت میں اس کا بدلہ خوشبوؤں سے دیا جائے گا۔ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ رحمت کے اندر جہاں اور ساری چیزیں شامل ہیں، مغفرت بھی شامل ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دعا کریں۔ جو معصوم ہیں، گناہ کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں، ایسی مخلوق روزہ دار کے لیے دعا کر رہی ہے مغفرت کی، کتنی قبولیت کے قریب ہے۔ تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جنت کو اس کے لیے مزین کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، اور عین رمضان کے وقت تو نہیں، شروع سال سے۔ سال کب شروع ہوتا ہے؟ محرم، کہ جب سے رمضان میں جو روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، ان کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ بلکہ اللہ اس سے کہتے پتہ ہے کیوں سجایا جا رہا ہے؟ ہاں، کہ یہ روزہ دار جنہوں نے بھوک کی اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، ان کے اکرام کے لیے وہ آنے والے ہیں اس میں۔ اور کتنا بڑا احساس روزے دار کا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص روزہ دار کے لیے رکھا ہے، باب الریان۔ جب روزہ دار اس میں داخل ہو جائیں گے، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس میں داخل، کیا اعزاز ہے! ادھر اپنے ہاتھوں سے خود بدلہ دینے کا اظہار، ادھر خاص دروازہ، پھر جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اس میں بھی جو ہے اہمیت کو بتلایا جا رہا ہے، اہتمام کو بتلایا جا رہا ہے، ورنہ وہ خالق کائنات تو لفظ کن کا مالک ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی دقت نہیں۔ پھر یہاں یہ کیوں بتلایا جا رہا کہ شروع سال سے اس کے لیے جنت کو مزین کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے۔ اس میں اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو روزہ داروں، ہم نے تمہارے اکرام کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے، کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الفاظ نہیں ہے اس کی ترجمانی کی، کتنا اکرام ہے روزہ دار کا اللہ کے یہاں۔
اچھا پھر اللہ نے ان روزہ داروں کے لیے کہ ان کے روزے خراب نہ کریں، ان کے اعمال خراب نہ کریں، تو اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا۔ اب صرف وہ سنبھالنا کس کو ہے؟ یہ جو ہے نا ہمارا اپنا، اس کے بڑے چوچلے ہوتے ہیں، اس کو سنبھالنا ہے بس، اور یہ بھی نہ سنبھال سکے تو اچھی بات ہے۔ یہ شیاطین تو قید ہو گئے، اب رمضان چل رہے ہیں، صرف نفس کو قابو میں رکھنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، مشتبہ سے مکروہات سے بھی بچا جائے، فضیلت والی چیزوں کو اپنایا جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے اعمال کو اپنایا جائے۔ کہتا نا بڑا اللہ نے احسان کیا کہ شیاطین کو قید کر دیا کہ نہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے والے ہیں، اتنی قربانی دینے والے ہیں۔ اب شیطان کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو جو بدلہ ملنے والا ہے اس کو دیکھ کر ان کے روزوں کو خراب کر دے، تو انہی کو پکڑ کے قید کر دے۔ ہر کوئی بندہ جو ہے رمضان میں اس کو محسوس کرتا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ میں ہم نیک اعمال کر لیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ شیاطین قید ہے، اللہ کا احسان ہے۔ پھر اخیر میں جب اخیر رات ہے رمضان کی تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت، جہنم سے چھٹکارا۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ شب قدر، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ کہا کہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جو مزدوری کرتا ہے، جب اس کی مزدوری پوری ہو جاتی ہے، اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، تو اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ میرے بندے بندیاں، انہوں نے مہینہ بھر روزہ رکھا ہے، میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، میرے لیے پیاس کو برداشت کیا، میرے لیے اپنی نفس کی خواہشات کو رفع دفع کیا، اس سے بچتے رہے، اب ان کے لیے بدلہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک ایک انعام ایسے ہیں کہ جس کی جو ہے ہم دنیا کے اندر گویا کہ حقیقت سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جنت کو کیسے سجایا جا رہا ہوگا، اور وہ باب الریان سے کیسے روزہ دار گزر رہے ہوں گے، کیا اکرام ان کا ہو رہا ہوگا، اور وہ کیسا موقع ہوگا، کیسی گھڑی ہوں گی کہ جس وقت رب کریم خود جو ہے روزے کا بدلہ دے رہے ہوں گے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ ہمارے روزے نہ چھوٹیں۔ جو اعذار ہم پیش کرتے ہیں، میں نے شروع میں جو گنوائے، یہ عذر شرعی نہیں ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بھلے آپ 2 لقمے زیادہ کھا لیں، پیٹ بھر کر کھا لیں، لیکن روزہ نہ چھوڑیں۔ یہ اعزاز و اکرام اللہ کی طرف سے، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو آسان کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم درد نہیں سمجھتے، میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا، جو لوگ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں اولادوں کے لیے حلال کمائی کے اندر، کڑی دھوپ کے اندر روزہ رکھ کے محنت کرتے ہیں، وہ قابل اعزاز ہیں اور بہت بڑے بدلے کے جو ہیں حقدار ہیں۔ دل سے دعائیں ان کے لیے نکلتی۔ کہ روزہ چھوڑا نہیں، انہوں نے روزہ چھوڑا نہیں۔ اس لیے ترغیب بھی ہے، اگر کوئی مالک ہیں
حدیث کے اندر ہے کہ کوئی مالک ہیں اور ان کے پاس کچھ ملازمین ہیں جو روزہ دار ہیں، تو رمضان کے اندر ان پر سہولت کرے، کام میں تھوڑی تخفیف اور کمی کر دے۔ کام کروانا مجبوری ہی ہے تو ایک دو ملازم بڑھا لے، لیکن روزہ داروں کے لیے کیا کریں؟ آسانی کریں۔ اسی پر بس نہیں ہے، یہ تو میں نے روزہ داروں اور روزے کے بارے میں فضیلت و اہمیت بیان کی۔ اللہ صرف انہی کو نہیں نوازیں گے، بلکہ جو روزہ داروں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی نوازیں گے، وہ بھی محروم نہیں رہے۔ یہ سب برکت کس کی ہے؟ روزے کی ہے۔ کہ اگر کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو روزے کا بدلہ اس کو بھی ملنے والا ہے۔ کئی انعامات ہیں روزہ افطار کرانے کے۔ ایک یہ کہ ایک روزہ افطار کروایا ہے تو ایک روزے کا بدلہ اس کو بھی ملے گا، لیکن حلال کمائی سے۔ تو جذبات میں آ کر آدمی کیا کرتا ہے، ادھر ادھر سے لوٹ کھسوٹ کے کیسا آ رہا، کدھر سے آ رہا، چندہ کر کے سب روزہ داروں کی دعوت کر دی۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے پاس حلال روزی ہے، حلال روزی سے جتنوں کو کروا سکتے ہیں کروا دیں۔ ضروری نہیں آدمی پیٹ بھر کر کھلائے۔ کھجور سے آپ نے افطار کرا دیا، دودھ سے افطار کروا دیا، لسی سے افطار کروا دیا، کوئی ایک آدھی چیز کے ذریعے سے کروا دیا، اس پر بھی اللہ اجر دے دیں گے۔ اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے حلال مال کے ذریعے سے خود اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے پڑوسی آس پاس ہیں ان کے گھروں میں افطاری پہنچائے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا ہیں ان کے پاس پہنچائے۔ میری ایک ترتیب ہے رمضان کے شروع کے اندر، جو رشتہ دار قریب ہیں تو قریب آسانی ہے ان کو دینے کی، جو دور ہیں میں ان کو جو ہے کچھ رقم پہنچاتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک تو رشتہ داری کا حق بھی ادا ہو رہا ہے اور دوسرے یہ افطار کروانے کا بدلہ بھی مل رہا ہے۔ اس لیے کوشش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں خوب اہتمام کے ساتھ سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزے کے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، خود بھی رکھیں، اپنے گھر والوں کو رکھائیں، اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا کو ترغیب دیں اس کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔